ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے الاسراء والمعراج وفرض الصلوات، اسراء، معراج اور نماز کی فرضیت۔ یعنی اس سبق کے اندر اسراء، معراج اور نماز کی فرضیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اسراء کہتے ہیں کہ جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے جایا گیا تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب، تو اسی کو اسراء کہتے ہیں۔ اور معراج، اور پھر معراج کا سیر کرایا گیا تھا، اسی کو معراج کہتے ہیں، یعنی آسمان کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا۔ وفرض الصلوات، اور نماز کی فرضیت اسی میں یعنی معراج میں بلا کر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر نماز عطا کی گئی تھی، تو اسی کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ الاسراء والمعراج وفرض الصلوات، اسراء، معراج اور نماز کی فرضیت۔ ثم اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد الحرام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں لے جایا گیا الی المسجد الحرام، مسجد حرام کی جانب۔ اسرا یسری مطلب لے جانا رات میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام کی جانب لے جایا گیا۔ فإلی المسجد الاقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ کے جانب۔ ومنہ الی ما شاء اللہ من القرب والدنو، اور وہاں سے یعنی مسجد اقصیٰ سے الی ما شاء اللہ، وہاں تک جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قریب کرنا چاہا۔ ومنہ، اور وہاں سے الی ما شاء اللہ، جہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، من القرب والدنو، قریب کرنا۔ من یہاں پر بیانیہ ہے، من کیا ہے؟ بیانیہ ہے۔ والسیر فی السماوات، اور آسمان کی سیر بھی کرائی۔ ومشاہدۃ الآیات، اور آیات کا، نشانیاں، علامتوں کا مشاہدہ بھی کرایا۔ والاجتماع بالانبیاء، اور نبیوں کا اجتماع بھی ہوا۔ والاجتماع بالانبیاء، اور نبیوں کا اجتماع بھی ہوا۔ وما زاغ البصر وما طغى، ان کی نگاہیں دوسری طرف مائل نہیں ہوئی۔ وما زاغ البصر، ان کی نگاہیں مائل نہیں ہوئی دوسری طرف۔ وما طغى، اور نہ ہی وہ حد سے آگے بڑھے۔ وما طغى، اور نہ ہی وہ حد سے آگے بڑھے۔ لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کے بڑی بڑی علامتوں کو، آیات کو انہوں نے دیکھا۔ لقد رأى، یقیناً انہوں نے دیکھا، من آیات ربه الکبریٰ، اپنے رب کے بڑے بڑے آیات کو، بڑی علامتوں کو، نشانیوں کو انہوں نے دیکھا۔ فکانت ضیافۃ کریمۃ من اللہ، تو یعنی جو کچھ بھی ہوا وہ کیا تھا؟ فکانت ضیافۃ کریمۃ، اور ایک مہمان، اچھا بہترین مہمان نوازی تھی، من اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ وتسلیۃ وجبرا للخاطر، وتسلیۃ، اور کیا تھا؟ وہ تسلی دینے والی چیز تھی، تسلی تھی۔ وجبرا للخاطر، اور دل جوئی تھی۔ وجبرا للخاطر، اور دل جوئی تھی۔ وتعویضا، اور وہ عوض تھا، بدلہ تھا، اما لقیہ فی الطائف من الذلۃ والہوان، اور وہ بدلہ تھا، تعویضا عوض میں تھا، بدلہ تھا، اما لقیہ جو انہیں حاصل ہوا تھا، فی الطائف من الذلۃ والہوان، طائف میں جو انہیں حاصل ہوا تھا۔ کیا حاصل ہوا تھا؟ من الذلۃ والہوان، یعنی ذلت و رسوائی۔ یعنی جتنے بھی طائف میں طرح طرح سے پریشانیاں دی گئی تھی، ستایا گیا تھا، تو جو بھی کچھ بھی وہاں پر ستایا گیا تھا طائف میں، تو اس کا وہ کیا تھا؟ بدلہ تھا، صلہ تھا۔ فلما اصبح غدا علی قریش، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر صبح کی، یعنی کل ہو کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں جا کر کے صبح کیے، فاخبرهم الخبر، تو انہیں خبر بتائی، یعنی سارا واقعات کو بتایا۔ فانکروه ذلك، تو قریش اس کو انکار کرنے لگے، انکار کیے۔ واستعظموه، اور اس کو بڑا سمجھا۔ وکذبوه، اور انہیں جھٹلایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے۔ واستہزؤوا، اور مذاق اڑانے لگے۔ واما ابو بکر، جہاں تک ابو بکر کا تعلق ہے، فقال، تو انہوں نے کہا،
واللہ لئن کان قالہ، بخدا لئن کان، اگر یہ ویسا ہی ہے قالہ جیسا کہ انہوں نے کہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر ویسا ہی ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے، لقد صدق، تو انہوں نے سچ کہا، فما یعجبکم من ذالک، تو اس سے من ذالک یعنی اس بات سے تمہیں کس چیز نے تعجب میں ڈال دیا، فما یعجبکم من ذالک، تو اس سے تمہیں کس چیز نے تعجب میں ڈال دیا، فواللہ انہ لیخبرنی، بخدا انہوں نے مجھے بتایا، انہ لیخبرنی، انہوں نے مجھے بتایا، ان الخبر لیأتیہ من السماء الى الارض فی ساعت من اللیل او نہار، ان الخبر کہ یقیناً خبر جو ہے، لیأتیہ ان کے پاس آتی ہے، من السماء آسمان سے، الی الارض زمین کے جانب، یعنی آسمان سے زمین کے جانب ان کے پاس خبر آتی ہے، فی ساعت من اللیل رات کے کسی حصے میں، او نہار یا دن کے کسی حصے میں، یہاں پر ساعت مطلب گھڑی کہیں گے کہ رات کی کسی گھڑی میں یا دن کے کسی گھڑی میں، فاصدقہ، تو میں نے اس کی تصدیق کی، فہذا ابعد، تو یہ زیادہ دور ہے، مما تعجبون منہ، جس سے کہ تم تعجب کر رہے ہو، یعنی جو تم تعجب کر رہے ہو ان کی باتوں سے، تو یہ بہت دور ہے، میں نے ان کی بات کی تصدیق کر لی ہے۔ وفرض اللہ علیہ وعلی امتہ 50 صلاة فی کل یوم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر، وعلی امتہ اور ان کے امت پر، 50 صلاة 50 نمازیں فرض فرمائی، فی کل یوم ہر دن، یعنی دن اور رات میں 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی تھی۔ وما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسألہ التخفیف، اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تخفیف کرواتے رہے، یعنی کم کرواتے رہے، تخفیف مطلب کم، ان کو تخفیف کرواتے رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے آئے، معراج گئے تھے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی گئی۔ تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے پاس آپ گئے تھے، آپ کو تحفے میں کیا ملا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تحفے میں 50 وقت کی نمازیں عطا کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے آپ کی امت بہت کمزور ہے، اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، کم کرواتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں 5 وقت کی نماز بچی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اتنی بھی آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے یہ غیرت نہیں ہے مجھے اب کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤں اور میں پھر سے کہوں کہ مجھے تخفیف کر دیجئے، تو میں اتنا ہی، میں بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو یہ واقعہ ہے، تو اسی کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، حتی جعلہ اللہ 5 صلوات فی کل یوم و لیلۃ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 5 صلوات 5 نمازیں کر دیا، فی کل یوم و لیلۃ، ہر دن اور رات میں، یعنی 50 تھے اس کو تخفیف کر کے 5 ہو گیا۔ من اداہن ایمانا و احتسابا، جو اس کو ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے اسے ادا کرتا ہے، کان لہ اجر، تو اس کے لیے اجر ہے 50 صلاۃ 50 نمازوں کا، یعنی جو بھی ان 5 نمازوں کو جو بالکل ایمان اور امید کے ساتھ، ثواب کی امید سے اگر ادا کرتا ہے، تو اس کے لیے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ سبق اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔